السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات کا چیپٹر نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، جو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ معنون ہے، اور اس چیپٹر میں ہم رحمت للعالمین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رہے ہیں، اور یہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر شفقت کرتے بلکہ کافروں پر بھی، اور نہ یہ صرف کہ انسانوں پر بلکہ ہر قسم کے جانداروں کے لیے آپ رحمت تھے۔ تو آج ہم عنوان پڑھیں گے عورتوں پر شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عورتوں کے لیے بھی تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے قبل سے مراد پہلے، یعنی اسلام سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ظلم و ستم کا شکار تھیں، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ ان کو حقوق بھی دیے کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور کچھ ان کو فرائض دیے کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت یا تو ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یا کیا ہوگی، بیوی ہوگی، اسی طرح وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، مختلف رشتے اس کے ہوتے ہیں۔ تو ہر رشتے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت عطا کی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ ٹھیک ہے، ترجمہ لفظی کرتا ہوں پہلے۔ الجنت، جنت، تحت نیچے ہے، اقدام الامہات ماؤں کے قدموں کے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یا مطلب یہ ہے اس کا جو ماں کی خدمت کر لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو جنت بہت آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ وہ بہت قریب ہے، ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ عرب کے لوگ ننگ و عار یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹا یہ ننگ و عار، ننگ کا مطلب ہوتا ہے لحاظ، شرم بھی کہتے ہیں، ذلت مطلب بھی اس کا مطلب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ذلت اور عار کی وجہ سے یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کہ مال نہیں ہوتا تھا کھلانے کے لیے، کہ اب کیسے کھلائیں، تو زندہ ہی قتل کر دیتے اسی طرح۔ اور جو لڑکیاں ہوتی تھی خاص طور پر ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح یعنی بری رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بچیوں کو پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر کی زینت قرار دیا اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا، کہ بیٹی تو کیا ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ٹھیک ہے، آگے یتیموں کا والی۔ بچوں یتیموں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی، بے انتہا رحمت تھی، سراپا رحمت تھی۔ پڑھیے کیا لکھتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت تھی، سر سے لے کر پیر تک، سراپا سر سے پیر تک، یعنی ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ تھا، کوئی خیال رکھنے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، نگہداشت کرنا ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، کیا فرمایا، ان کی فضیلت، ان کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا فی الجنتی جنت میں ھکذا ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں شہادت والی اور بیچ والی، اس طرح میں اور وہ بھی کیا ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس
ٹھیک ہے. زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ وہ کزن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. تو ان کی زوجہ جو کون ہے؟ اسما بنت عمیس ہے. بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اسما جعفر کے بچوں کو بلاؤ. میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ٹھیک ہے، ان کو حاضر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے. میں نے عرض کیا یعنی اسما بنت عمیس کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج شہید ہو گئے. تو دیکھا آپ نے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا. تو کتنی رحمت اور شفقت تھی یتیموں پر. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی رحمت اور شفقت کرنی چاہیے، یتیموں پر بہت زیادہ شفقت کرنی چاہیے.